نظر کو رجدا ہی نہیں، دل نبی دے نظر کو رجدا ہی نہیں، سونا اے ہو جائے جگ وچ لبدا ہی نہیں، سارے پڑھو سونا اے ہو جائے دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں، سونا اے ہو جائے جگ وچ تے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی اے خدا جبریل تجا کیا اے خدا جبریل تجا جا کے نبی نو لیا عرش سجدہ ہی نہیں، جا کے نبی نو لیا عرش سجدہ ہی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام عزیز بھائیو دوستو، السلام علیکم۔ اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد اور تلاوت قرآن پاک دی سعادت حاصل کرن تو بعد درود اور نعت ہے آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دی خدمت اقدس کے اندر رب ذوالجلال نے تلاوت قرآن پاک دی سعادت بخشی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن دی ہوئی مالک نے توفیق عطا فرمائی۔ قرآن پاک دا 26واں پارہ ہے اور سورہ ہے فتح ہے اور آیت نمبر 219 ہے۔ اس آیت کریمہ دا نزول سبب جو ہے حضور علیہ السلام نے جدو آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں عمرہ شریف کراؤں، مکے تو مدینہ شریف چلے گئے سے، پھر آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں راتی حضور نے خواب دیکھا کہ میں اللہ دے گھر دا طواف کر رہا ہوں، عمرہ شریف کر رہا ہوں۔ آپ صبح اٹھے، آپ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مشاورت کرن تو بعد 1400 اصحاب نے عمرہ شریف دی نیت فرمائی اور اس قافلے دا جو سپہ سالار سی مدنی تاجدار سی، آپ نے احرام شریف بھی بن لے، ارادہ فقط اور فقط احرام تو بعد عمرہ شریف دا سی، کوئی لڑندہ یا خون ریزی کرندہ نہیں سی۔ قریش مکہ اور کفار مکہ پورا ایک قبضہ سی خانہ کعبہ تے اور مکہ المکرمہ تے، اور ابو سفیان اس وقت والی سی مکے دا، ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے مردود لیڈر کمانڈ کر رہے سے۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ شریف تو نیت کر لی کہ مالک اسی تیرے گھر دا طواف کرنا ہے۔ آپ اپنے غلامہ دے نال ٹر پے،
اور جدو صلح حدیبیہ تے پہنچے ایک کنواں سی حدیبیہ، آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم فرمایا کہ لوگوں اس مقام تے کچھ آرام کر، ٹھہر جاؤ۔ ایک درخت بھی سی قریب۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف دے حالات کو مد نظر رکھ دیا کہ وہ لوگ میری جان دے دشمن نے، میرے خون دے دشمن نے، اور اے نہ سمجھن کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ واسطے آ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام دے نال مشاورت کی تھی کہ ایسا کر دیا کہ کوئی اصحاب شہر مکہ چلا جائے، ایک تو جائزہ لے اور دوسرا انہاں دے ذہناں دے اندر گل پا دے کہ اسی لڑن واسطے نہیں آ رہے، اسی رب دے گھر دا دیدار کرن واسطے آ رہے ہیں۔ انہاں 1400 اصحاب دے اندر جس شہزادے دا قرعہ نکلیا اس کا نام سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور عثمان غنی کون سی؟ جو امیر المومنین سی، امام المتقین سی، امیر المجاہدین بھی سی، اور جامع القرآن بھی سی آپ، اور کامل الایمان بھی سی آپ سب، اور آپ داماد مصطفیٰ بھی سن، اور ہم زلف علی کیوں مرتضیٰ بھی سن، اور قاری قرآن بھی سن، حافظ قرآن بھی سن، اور کعبے دے حاجی بھی سن، مسجد دے نمازی بھی سن، اور میدان دے غازی سن، اور دنیا کائنات دے ایک بہت بڑے شہید بھی سن۔ حضرت عثمان بن عفان آپ دا خاندان امیہ سے، لیکن سلسلہ چلدیاں آپ دا بھی حضرت عبد مناف تک پہنچیا جو حضور دے پردادا سن، اور آپ دی والدہ محترمہ دا نام عروہ سی، عروہ بنت قریش، اور قریش دی والدہ محترمہ دا نام حضرت سیدہ ام حکیم بیضہ سی، جو حضرت مولا کائنات دے والد محترم حضرت ابو طالب دی سکی ہمشیرہ سن، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سگی پھوپھی سنا جو حضرت عثمان غنی دی نانی جان سن۔ حضرت سیدنا عثمان غنی دا جدو قرآن نکلیا آپ سفیر مصطفیٰ بن کر مکہ شریف چلے گئے۔ بہت بڑا اعزاز سی کہ حضور دا نمائندہ بننا، دنیا دے کسے ملک دا بھی سفیر اس پاکستان دے اندر آئے یا اس ملک پاکستان دا سفیر کسے بھی ملک دے اندر جائے، لوگ انہوں بڑی عزت دی نگاہ نال دیکھ دینے کہ فلاں وطن دا سفیر آیا ہے، فلاں ملک دا سفیر آیا ہے، لیکن جدو مکے دے اندر مصطفیٰ دا سفیر گیا ہوئے گا جس دا نام بھی عثمان غنی ہوئے گا، آپ دا کی مقام ہوئے گا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابو سفیان نو ملے، ابو جہل نو ملے، اور انہوں نے کیا کہ بھئی اسی طواف کرنا چاہنے ہیں کعبے دا، عمرہ شریف کرنا چاہنے ہیں، باقی میری جو ٹیم ہے صلح حدیبیہ تے موجود ہے۔ تو ابو جہل اور اس کی ٹیم نے، ابو سفیان نے حضرت سیدنا عثمان غنی دی بات سنی، تو لوگ کہنے لگے کہ عثمان غنی تو بے ضرر آدمی ہے، خاندان امیہ دا ایک چشم و چراغ ہے، ساڑی ایک کوئی رائے، ایک کوئی فیصلہ ہے، تو اکیلا تو کعبے دا طواف کر سکنا لیکن محمد عربی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عثمان غنی دا ایمان دیکھو اور محبت رسول دیکھو اور عشق رسول دیکھو۔ آپ نے کہا کہ قریش مکہ کے سرداروں سنو، میں اپنی جان تو قربان کر سکنا لیکن مصطفیٰ تو بغیر کوئی بھی عبادت نہیں کروں گا۔
نہ نماز پڑھاں گا، نہ حج کراں گا، نہ عمرہ کراں گا، نہ ریاضت و نہ عبادت کراں گا۔ میری حقیقی عبادت تے تد ہی قبول ہوندہ ہے جدو چہرہ مصطفیٰ دی میں تلاوت کر لگا۔ کوئی عبادت کرن واسطے میں تیار نہیں۔ میرا اصل کعبۃ صلح حدیبیہ تے موجود ہے، اور امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیا خوبصورت جملے فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اب کعبے تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور امام اہل سنت نے یہ شعر اس وقت لکھیا جدو فتح مکہ دے موقع تھے، حضرت فاروق اعظم نے کیا کہ یا رسول اللہ کے کچھ جشن کریے، خوشی دا اظہار کریے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر کیسے؟ عرض کی تھی کہ آقا ساری خواہش ہے، بڑے عرصے بعد 8 سالوں تو بعد موقع خدا نے دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ کے سنا تھا، اور حضرت بلال حبشی جدو کعبے دی چھت تے چڑھے، حضور نے حکم فرمایا کہ بلال لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ کے سنا تھا۔ آپ جدو چڑھے آپ سوچ دے اندر پہ آقا جدو بھی مینوں اذان پڑھن دا حکم دیندے سن، نالے بھی حکم کرتے سن کہ بلال بدر دے اندر اذان پڑھی تو رخ کعبے ول، احد دے اندر اذان پڑھی رخ کعبے ول، تبوک دے اندر اذان پڑھی رخ کعبے ول، حنین دے اندر اذان پڑھی رخ کعبے دے اندر، سفر دے اندر، حضر دے اندر، بدر دے اندر، ہاں کسے بھی مقام تے ہاں رخ کعبے ول منہ کر کے اذان پڑھی۔ لیکن آقا نے آج تے کعبے دے اوپر ہی سوار کر چھڑے ہے، آج رخ کس طرف کراں؟ تو میرے آقا دی خدمت دے اندر بلال حبشی نے عرض کی تھی کہ آقا آتے کعبے دی چھت ہی سوار کر چھڑے ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بلال اگے رخ کعبے ول کردا سی، اج رخ مصطفیٰ ول کرنا ہوئے گا۔ تو امام اہل سنت نے پھر ایک کلمہ آپ دی لکھی، کلم چلی، آپ فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اب کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو حضرت عثمان غنی نے آپ نے جواب دے دیتا، اور ایک خبر پھیل گئی کہ آپ نے قید کر کے شہید کر دیتا گیا۔ حضور علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے تشریف فرما سن، اور آقا علیہ السلام دی نگاہ تو دیکھ رہی سی۔ آپ نے فرمایا کہ آؤ عثمان غنی دا بدلہ لین واسطے ایک بیعت کرو، ایک ارادہ کرو۔ 1400 اصحاب نے آقا علیہ السلام دی ہاتھاں تے ہاتھ رکھ کے بیعت شروع کی، اور جدو حضور علیہ السلام اس مقام تے بیعت کر رہے سن، آقا علیہ السلام ایک درخت دے نیچے بیٹھے سن۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں کو ایک عہد لے رہے سن، وعدہ لے رہے سن کہ بھئی تواڈے وچوں کوئی میدان وچوں اگے پیچھے تے نہیں ہوئے گا۔ آقا بیعت کر رہے سن، خالق کائنات نو آپ دی بیعت اتنی پسند آئی، فرمایا جبریل قرآن بنا کے محمد دے سینے وچ نازل فرما دے۔ اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور قرآن پاک کی سی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ راضی ہوا مومنین تھے، اذ یبایعونک کہ جو بیعت کر رہے سن تحت الشجرہ، اس شجرہ دے نیچے، درخت دے نیچے، ما فی قلوبہم میں انہاں دے دلاں تے تسکین نازل فرمائی، فانزل السکینہ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ خالق کائنات نے قرآن کریم دے اس حکم تو ثابت ہوا کہ جو اصحاب رسول نے انہاں دی رضا دا سرٹیفکیٹ رب نے قرآن وچ عطا فرمایا۔
اگر کوئی اصحاب رسول دے بارے پونکے فضول گل کرے بےہودہ گل کرے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں لقد رضی اللہ کہ تحقیق میں راضی ہویا عن المؤمنین انہاں تمام مؤمنین دے نال اور اصحاب رسول انہوں کہندے نے کہ جنہیں اپنی زندگی اور اپنی حیاتی دے اندر آقا دی موجودگی آقا دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے نالے حضور دا مکڑا ویکھیا ہوئے نالے مصطفیٰ کو کلمہ پڑھیا ہوئے انہوں اصحاب رسول کہندے نے اور خالق نے پھر اصحاب رسول دا سرٹیفکیٹ قرآن کریم دے اندر دے چھڑا فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ تحقیق میں نہ تیرا سی بے شک میں نہ تیرا سی ہاں جو میرے مصطفیٰ دے ہاتھاں تے ہاتھ رکھ کے آج وعدہ کر رہے قرآن پاک کو ثابت ہویا کہ بیعت کرنا بھی ضروری ہے اور بیعت دا معنی ہے بے ہو جانا اور بے ہو دے آتے ہوئی کہ جدے دل اور جدے ظاہر اور باطن دے اندر خدا بھی نظر آئے مصطفیٰ دی صورت بھی نظر آئے حضور دا غلام ہوئے اور بیعت اس وجہ تو ہوئی کہ زندگی وچ توبہ طائب کرو اللہ اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے راہ تے ٹرنا اس کا نام ہی بیعت۔ آقا علیہ السلام ایک دن ایک مجلس کے اندر بیٹھے ایک صحابی کھڑا ہو گیا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی دے بارے آپ فرماؤ تھوڑی کیسی دوستی ہے نا مستدرک کے حاکم نے ترمذی شریف نے نسائی شریف نے بخاری شریف نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں 1,24,000 دنیا دے اندر نبی آئے اور ہر نبی دا دنیا دے اندر کوئی نہ کوئی دوست جنت دے اندر بھی کوئی نہ کوئی دوست موجود سی تو میرے آقا نے فرمایا کہ لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنہ عثمانہ فرمایا کہ لوگوں دنیا دے اندر میرا جو رفیق ہوئے گا دوست ہوئے گا او دا نام حضرت عثمان غنی ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے حضرت عثمان غنی نے دنیا دے اندر جنت دا بھی سرٹیفکیٹ اور اپنی دوستی دا بھی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کہ دنیا دے اندر اور آخرت دے اندر میرا دوست حضرت عثمان غنی ہوئے گا۔ اور ایک تاریخ خود سنو حدیث رسول ہے کہ حضرت عثمان غنی کوئی عام شخصیت نہیں سن بلکہ تاریخ اور احادیث رسول دے اندر موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی آپ دا و مقام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ نبی تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے اور 1,24,000 انبیاء کرام دے اندر کوئی نبی ایسا نہیں گزریا کہ جس نبی نے اپنے صحابی نو 2 تیاں تاکیتیاں ہون اپنے اصحاب نو اپنے صحابی نو لیکن تاریخ دے اندر ایک ہستی ایسی بھی آئی جیدہ نام جناب محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی نے اپنی 2 شہزادیاں دا نکاح حضرت عثمان غنی نال کیتا ہے تاریخ دے اندر وہ ذات حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام تے عیسیٰ نبی تک کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جنہیں اپنے اصحاب نو اپنی 2 تیاں دتیاں ہون لیکن تاریخ دے اندر میرے اور آپ دی و آقا دی و ذات ہے و ہستی ہے کہ جنہیں حضرت عثمان غنی نو اپنی تیاں عطا فرمائیاں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کعبے دے اندر بیٹھے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگاں دی مجلس اور درمیان وچ رسالت ماب موجود سی ابتدائی دور دے اندر حضرت عثمان غنی سامنے آئے تو آپ چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہے سے حضور علیہ السلام نو دیکھ کے کہنے لگے کہ دنیا دے اندر چہرے دے بڑے بڑے دیکھے پر ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا اور حضور علیہ السلام نے بھی حضرت عثمان غنی تے ایسی توجہ فرمائی کہ حضرت عثمان غنی حضور نو دیکھ رہے سن اور حضور علیہ السلام عثمان غنی نو دیکھ رہے سن شاعر نے کیا نے کہ آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے بس حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے
آقا دی خدمت وچ آ کے کلمہ پڑھ کے سرکار دے غلام بن گئے سن۔ ابتدا دور دے اندر جدو اسلام دا اعلان حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام دی پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام دی 4 صاحبزادیاں حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری شہزادی دا نکاح حضرت عثمان غنی نال کر چھڑیا، اور جدو آپ دا نکاح کیتا کچھ سال بعد یا 2 سالہ بعد حضرت رقیہ دا وصال ہو گیا۔ غزوہ بدر دا جدو واقعہ پیش آیا تو سارے اصحاب گئے سن، حضرت رقیہ بیمار سن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان غنی تو میری دھی دی خدمت کر، رب تینوں اتنا ہی اجر دے گا جتنا غزوہ بدر والیاں نوں ملے گا۔ تو حضرت عثمان غنی غزوہ بدر دے اندر تشریف نہیں لے گئے سن، آپ خدمت کر رہے سن۔ واپسی جدو تشریف لائے تو حضرت سیدہ رقیہ دا وصال ہو چکے سن۔ تو حضرت عثمان غنی وصال تو بعد آپ بڑے روئے اور آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان غنی میں تیری اکھاں تے آنسو دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی تھی کہ آقا میرے رون دے اسباب کچھ اور نے۔ حضور نے فرمایا کہ کی اسباب نے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ حضور تہاڈی بیٹی دا جدوں دا وصال ہوئے میں محسوس کر رہا کہ میرا رشتہ مصطفیٰ نال ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان غنی فکر نہ کر، جبریل امین فیصلہ لے کے آ گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم دا نکاح عثمان غنی نال کر چھڑیا۔ آپ نے فرمایا عثمان غنی جدے تے خدا راضی ہو دیتے محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے، میری بیٹی دا رشتے دا حکم آسمانہ تو آیا ہے اور میں تیرے نال نکاح کرن لگیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم دا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی نال کر چھڑیا، اور جدو آپ نے دوسری بیٹی دا نکاح کیتا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا جدو دوسری بیٹی نہ نکاح ہویا آسمانہ تو جبریل آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب نے ایک نام کا لیا ہے، اگے دا نام عثمان غنی سی، اج تو بعد اے دا نام عثمان ذوالنورین ہوئے گا، 2 نوراں والا۔ اور 2 نوراں تو مراد کون سی؟ کیڑیاں ہستیاں سن؟ ایک سیدہ حضرت رقیہ اور ایک سیدہ حضرت ام کلثوم، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی 2 بیٹیاں۔ اور امام اہل سنت نے شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت اشعار لکھے آقا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام دی شہزادیاں اور عثمان غنی دی شان دے اندر۔ آپ فرماتے نور کی سرکار سے، نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو جوڑا ذوالنورین جوڑا نور کا، اور تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور دے جدو خاندان نو دیکھیا تو آپ دی قلم اور آپ پکار اٹھے، آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی سارے بڑوں ذوق آئے گا، اور تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں وہ بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اور پھر
آپ نے اگے کی فرمایا؟ فرماتے تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، اور سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ امام اہل سنت نے کمال کر چھڑیا۔ اب کہنے لگے کہ جدو آدم علیہ السلام اس دنیا دے اندر آئے نے، آپ دا بہت بڑا دستار سی، پگڑی سی، رب نے شیطان نو بھی کیا کہ سجدہ کر میرا نائب ہے، اسے انکار کر چھڑیا، اور جدو فرشتیاں نو حکم ملیا تے فرشتے سارے چک گئے سن اور سجدے دے اندر پہ گئے سن۔ اور بہت سارے مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ جدو فرشتیاں نے آدم نبی نو سجدہ کیتا نے، اس ویلے آدم پیغمبر دی پیشانی دے اندر نور مصطفیٰ چمک رہا سی، نور محمد مصطفیٰ چمک رہا سی۔ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ خوبصورت آپ نے فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حدیث رسول سنو، 3 روایتاں مستدرک کے حاکم نے بھی، بہت سارے امامہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے جدو اپنی دوسری شہزادی دا نکاح کر دیتا، اور نکاح کدے نال کیتا؟ حضرت عثمان غنی نال، اور آپ دا نام سی عثمان، اور غنی اس وجہ تو کہندے سن کہ آپ بہت بڑے سخی سن۔ مدینہ شریف دے اندر بہت ساری آپ دیا سخاوتاں دے چرچے سن۔ آپ نے مسلمانہ واسطے کنواں خریدیا، مسجد نبوی دی جگہ خریدی، جنت البقیع دی جگہ خریدی، بہت سارے مقامات تے کئی جنگاں دے اندر بہت سارے حصے آپ نے لے۔ اس وجہ تو لقب رب نے آپ نو سخی بھی عطا فرمایا سی، لیکن ذوالنورین دا جو لقب سی آسمانہ تو فرشتے لے کے آئے، بارگاہ مصطفیٰ دے اندر پیش فرمایا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آپ دے نکاح دے اندر سی، اور آقا علیہ السلام نے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی نو بلا کے فرمایا، عثمان غنی کاش کہ رب مصطفیٰ نو 40 بیٹیاں بھی عطا کر دے، یک دیگر بات میں سب دا نکاح میں تواڈے نال کر دے۔ اور دوسری روایت دے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ رب ذوالجلال 150 بیٹیاں بھی مصطفیٰ نو عطا کر دے، میں یک دیگر بعد میں سب دا نکاح میں تواڈے نال کر دیواں۔ اور ایک روایت دے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش کہ رب ذوالجلال مینوں 200 بیٹیاں بھی عطا کر دے، میں یک دیگر بعد میں 200 بیٹیاں دا نکاح سیدنا عثمان غنی نال کر دیواں۔ حضرت عثمان غنی دا بہت مقام سی تاریخ دے اندر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات میں کرن لگے ہیں کہ اس مبارک مہینے دے اندر آپ دی کل عمر پاک 88 سال ہوئی، بعض علماء نے لکھا کہ 90 سال ہوئی، اور آپ نے مدینہ الرسول دے اندر 12 سال خلافت کی تھی، 12 سال حضرت سیدنا فاروق اعظم تو بعد، اور 12 سال دی خلافت تو بعد مسلمانہ دے اندر بھی ایسے لوگ موجود سن کہ جنہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی دی مخالفت شروع کی تھی۔ واقعہ تو بہت وسیع ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نو مسجد نبوی دے اندر آپ دا داخلہ بند، عصا توڑ دیتا، ممبر توڑ دیتا، آپ نو بے دردی نال شہید کر دیتا، اور آپ جدو شہید ہوئے اس تو قبل کے 40 دن تک آپ دا کھانا بھی بند اور پینا بھی بند۔ اور جدو کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی کیا کھانے اور پانی دی طلب نہیں ہوندی، تو آپ نے فرمایا کہ جدو میں پیاس لگ دی، کھانے دی ضرورت محسوس ہوندی، میں رب دا قرآن پڑھنا ہوں، اس قرآن دے صدقے میری پیاس بھی ختم اور پانی دی بھی، پانی دی ضرورت بھی ختم اور کھانے دی بھی ضرورت ختم۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحج شریف
اور 35 ہجری اور 88 سال دی عمر دے اندر آپ نو مدینہ تو رسول دے اندر شہید کر دیتا سی۔ اور ایسا بھی وقت آیا کہ 3 دن تک آپ دا جنازہ پیا رہا لیکن کوئی اٹھان والا نہیں سی۔ آقا علیہ السلام دی اہلیہ محترمہ حضرت امہ حبیبہ آپ میدان دے اندر آئیاں اور آپ نے لوگاں نو خبردار کیا۔ پھر آپ دا جنازہ تیار ہویا اور پھر جس وقت آپ دا جنازہ چلیا بہت سارے ایسے جنازے دیکھے ہونگے جنہ دے اوپر پھول اور پتیاں برسائیاں گیاں لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی دے جنازے دے اتے پتھر برسائے جا رہے سن۔ اور آپ نے پھر مدینہ رسول دے اندر ہی مدفن فرما دیتا سی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب